بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک سچا واقعہ آپ کو سناتی ہوں۔ جو اللہ کے نام کی بید بھی کرتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو کیسے ذلیل کرتا ہے۔ اسی طرح ایک صاحب تھے، گورنمنٹ آفیسر، رشوت کا پیسہ خوب لیتے تھے اور قدرتاً انہوں نے کوٹھی ایسی جگہ لی جہاں مسجد بالکل ساتھ تھی۔ صبح کے وقت مسجد میں اذان ہوئی۔ وہ شرابی کبابی بندہ، اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے مؤذن کو اگلے دن بلا کر کہا کہ فجر میں میری نیند میں خلل ہوتا ہے، اذان اسپیکر میں مت دیا کرو۔ اس نے آ کر نمازیوں کو بتایا۔ نمازیوں نے کہا، یہ کون نئے صاحب آ گئے بھائی، تمہاری نیند میں خلل آتا ہے، تم جاؤ جہاں تمہارا دل چاہے، کیوں مسجد کے ساتھ گڑ لیا۔ بوڑھوں نے کہا، ہم تو انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہماری نظر کمزور، ہم گھڑیوں کے وقت سیکھ نہیں سکتے، اذانیں سن کر ہم مسجد میں آتے ہیں، مسلمانوں کی آبادی ہے، تم میاں اذان دو۔ اس مؤذن نے اگلے دن پھر اذان دی۔ اس کی آنکھ کھلی، اس کو غصہ آیا۔ اسی وقت مسجد میں آ کر اس نے مؤذن کے 2 تھپڑ لگا دیے۔ بس اللہ تعالیٰ کی اس پر پکڑ آ گئی۔ ہوا یہ کہ اس کے آدھے دھڑ پر فالج ہو گیا اور دونوں ہاتھ اس کے سینے کے ساتھ لگ گئے۔ بیکار، اب جب دفتر کے کام نہ رہا تو اگلوں نے چھٹی کرا کے گھر بٹھا دیا۔ چھٹی ہو گئی، علاج پر بھی پیسہ خوب لگ رہا تھا۔ اس کی چونکہ افسرانہ طبیعت تھی، حاکمانہ طبیعت تھی، تو گھر میں بھی ڈانٹ ڈپٹ ذرا ذرا سی بات پر کرتا تھا۔ کبھی نوکروں کو ڈانٹ رہا ہے، کبھی بچوں کو ڈانٹ رہا ہے، کبھی بیوی کو ڈانٹ رہا ہے۔ ایک دفعہ کی ڈانٹ تو برداشت کر لیتے ہیں، مگر روز روز کی ڈانٹ ڈپٹ تو برداشت نہیں ہوتی۔ بچوں نے ماں سے کہا، یہ کیا مصیبت ہے ہمارے لیے، یہ تو لگتا ہے کوئی تھانے دار آ گیا۔ بیوی نے کچھ کہا، بیوی کو ڈانٹنے لگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ روز بیوی کو ڈانٹ پڑتی، روز گندی گالیاں زبان سے نکلتی۔ کچھ دن تو وہ برداشت کرتی رہی۔ کچھ دن کے بعد اس نے اپنے بچوں کو لیا، کہنے لگی، میں میکے جا رہی ہوں، تو جانے تیرا کام جانے۔ وہ اسی بیمار حالت میں چھوڑ کر چلی گئی۔ اس نے بھائی کو فون کیا کہ بیوی مجھ سے بے وفائی کر گئی، تم آؤ میری خدمت کرو۔ خیر بھائی آیا، وہ اسے گھر لے گیا، مگر طبیعت تو ہر جگہ ایک ہی ہوتی ہے۔ اب اس کے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ اس کی بیوی کو کچھ کہہ دیتا۔ اب جب ان کے گھر میں یہ ہونے لگا تو بچوں نے باپ سے کہا کہ ابو یہ کیا مصیبت آ گئی۔ ایک دن بھائی نے اسے سمجھایا کہ بھائی تم کیوں لوگوں کے ساتھ ایسی بری زبان استعمال کرتے ہو۔ وہ اس کو بھی ڈانٹنے لگ گیا۔ توازن مریدین ہو گیا، اور یہ اور وہ۔ اب بچوں نے دیکھا کہ ہمارے ابو کو بھی ڈانٹ رہا ہے، تو انہوں نے پلان بنایا۔ جوان بچے تھے، انہوں نے اگلے دن صبح اٹھ کر چارپائی سے اس کو باہر لا کر سڑک پر ڈال دیا۔ اس دوران ہوا کیا تھا کہ اس کے نچلے والے دھڑ کے اوپر فالج بھی ہوا اور دونوں ٹانگیں بھی سینے کے ساتھ لگ گئی۔ اب زندہ لاش نہ ہلتا نہ پاؤں ہلتے۔ اب جب بھائی کے بچوں نے سڑک پر ڈال دیا، گرمی کا موسم، 9 بجنے لگے تو زمین بھی گرم ہونے لگی، اور اچھی بھلی گرمی ہوتی ہے۔ اب بھوکا تھا، پیاسا بھی تھا، زمین بھی گرم، پسینہ بھی آ رہا ہے۔ اب سوچنے لگا کہ کون ہے میرا کہ جس کو کہوں۔ چنانچہ افسر صاحب نے آنے جانے والے مسافروں سے اللہ کے نام پر بھیک مانگنی شروع کر دی۔ اللہ کے نام پر دے دو۔ ایک نوجوان بچے کو ترس آیا، اس نے 5 روپے دینے چاہے، کہنے لگا، میں ان کا کیا کروں گا، مجھے تو بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا لاؤ، پانی لاؤ۔ اس نے قریب ہوٹل سے روٹی لا کر دے دی، کہنے لگا، مجھے کھلا دو۔ اس نے کہا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ بھئی وہ رکھ کر جانے لگا تو اس نے سوچا کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ یہ رکھ کر چلا جائے تو کہیں کتا ہی اٹھا کر لے جائے، میں تو کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ کہنے لگا، مجھے پکڑا دو۔ اب پکڑے کہاں، یا تو منہ میں پکڑے، ہاتھ کی انگلیاں ملتی نہیں۔ سوچ سوچ کر اس کا جو پاؤں اس کے سینے پر آیا ہوا تھا، اس نے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان روٹی کو پکڑا اور اس کو چبا کر کتے کی طرح کھانے لگ گیا۔ جسے اللہ ذلیل کرنے پر آتا ہے، اسے عزت دینے والا پھر کوئی نہیں ہوتا۔
اللہ کی پکڑ میں نہ آئے بندہ، جب انسان اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گر جاتا ہے تو مخلوق کی نظروں سے خود بخود گر جاتا ہے۔ لوگ دل سے عزت نہیں کرتے۔ اب یہ جو وقت کے حکام ہوتے ہیں، ان کے سامنے تو سب جھکتے پھرتے ہیں، ان کی دل سے عزت کوئی نہیں کرتا۔ سامنے ان کے بچھ رہے ہوں گے، جب وہ وہاں سے ہٹیں گے تو بڑی سی گاڑی نکال دیں گے۔ ایک نقصان گناہوں کا یہ ہے کہ انسان کی عقل میں فساد آ جاتا ہے، عقل ٹھیک نہیں رہتی، بندہ صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا، ججمنٹ اس کی ٹھیک نہیں ہوتی، جو چیز اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے وہی وہ فیصلہ کر رہا ہوتا ہے۔ عقل میں فتور آ جاتا ہے، فطرت کے خلاف سوچتا ہے۔ اب ایک اثر اس کا یہ ہوتا ہے کہ انسان دوسرے مخلوقات کی لعنت کا مرید بن جاتا ہے۔ مخلوقات اس پر لعنت کرتی ہے، اس کی وجہ کہ گناہوں کی وجہ سے رحمتیں اور برکتیں رکتی ہیں، بارشیں رکتی ہیں، رزق میں کمی آتی ہے، قحط آ جاتا ہے تو مخلوق خدا پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ لہٰذا دوسری مخلوق بھی اللہ کی نافرمانی کرنے والے بندے پر لعنت کرتی ہیں کہ تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے ہم بھی پیاسے مر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو عزت نصیب کرے اور ہم سب کو ذلیل ہونے سے بچائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔